بتا کر کے بھیجا تھا کہ بے شک وہی لوگ مدد کیے جائیں گے اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. پس آپ ان کو چھوڑے رکھیے ایک وقت تک اور ان کو دیکھتے رہیے، پس وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے سلسلے میں جلدی مچاتے ہیں؟ پس جب ان کے میدان میں ہمارا عذاب اترے گا تو پس یہ ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی بہت بری صبح ہوگی. اور آپ ان سے اعراض کر لیجئے ایک وقت تک اور ان کو دیکھتے رہیے کہ کب ان پر ہمارا عذاب آتا ہے، پس عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے. پاک ہے تیرا پروردگار جو بہت بڑی عزت والا ہے ان تمام باتوں سے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اور سلام ہو ہمارے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. یہ سورہ صافات کی آخری چند آیتیں ہیں. سورت کا مضمون شروع سے توحید پر مشتمل تھا. اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اسی مضمون کو سورت کی ابتدا سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا تھا. درمیان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو ذکر کیا، ان کے قوموں کے حالات کو ذکر کیا کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی بات کو مان کر کے زندگی گزاری، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت کا اقرار و اعتراف کیا اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری، ان پر اللہ رب العالمین کی کیسی کیسی نوازشات رہی. اور جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی اہانت کی، اپنی طرف بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی اور توحید کے برخلاف شرک کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال کا ارتکاب کرتے رہے. بہت سو نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل بھی کیا، انہیں اذیت اور تکلیف بھی دی. ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیسے کیسے عذاب آئے اس کا تذکرہ تھا. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے وحدانیت کا، اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت کا مضمون ذکر فرمایا تھا. اور اب یہ آخری چند آیتیں ہیں جو بہت اہم مضامین پر مشتمل ہے. عام طور پر حالات کے پیش نظر جب ہم لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں اور ہم پر ایسے حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں، ایسے حالات ہم پر آتے ہیں کہ اس وقت ڈر، خوف اور اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا. ایسے حالات کے اندر ان آیات کی تفاسیر سن کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے اور اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اس نظام کائنات میں ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ایمان والا جس خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اتنی قدرت والا ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے یہ پوری کائنات، تمام تر حکومتیں، تمام ہی صاحبان اقتدار اپنے تمام تر وسائل اور اسباب کے باوجود بے بس اور عاجز ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم نے جن کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ان کے بارے میں ہمارا فیصلہ پہلے آ چکا. ہم نے انہیں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اپنا کام انہیں سپرد کیا تھا اور ہمارا دیا ہوا فرض منصبی پورا کرنے کے لیے ان نبیوں نے حالات کا مقابلہ کیا، جان سے ہاتھ دھوئے، جانی مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا، لیکن پائے استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی، کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تھا، اس وقت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ مشرکین مکہ
اور ان کے رؤسا و سردار ابو طالب کے پاس آئے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تھے اور ہر برے وقت میں حضور کی مدد کر رہے تھے، ایک بہت بڑی ڈھال، ایک بہت بڑا سہارا تھے۔ ان کی خدمت میں آئے اور آ کر کے ابو طالب سے کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، باپ دادا کے خلاف جو ایک نیا دین و مذہب لے کر کے آئے ہیں اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے اپنے لائے ہوئے مذہب کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، ان سے کہیے کہ اس بات سے رک جائے۔ اگر انہیں سرداری چاہیے تو ہم مکے کا سردار بنا دیں گے، انہیں مال و دولت چاہیے تو ان کے قدموں میں مال و دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، اور اگر عورتوں کی خواہش ہو تو مکے کی جس خوبصورت ترین خاتون کی طرف اشارہ کر دیں گے، ہم ان کے نکاح میں دے دیں گے۔ عام طور پر جب حالات کے برخلاف کوئی نیا کام وجود میں آتا ہے، نئی تحریک شروع ہوتی ہے، تو اس کے کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے سامنے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ عزائم اور ارادے ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن میں سر فہرست انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یہ جماعت ہمیشہ اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر کے قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے، ان کا اپنا کوئی فائدہ اس سے وابستہ نہیں ہوتا، اور قیامت تک ایسی ایک جماعت موجود رہے گی۔ اور ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ ایسے کچھ اللہ کے مخلص بندے ہوں گے جو دین کی دعوت، دین کا کام، قوم ملت کے اجتماعی مفاد کے لیے جو ضروری کام ہوں گے اس کے لیے ہمیشہ پیش رہیں گے۔ ان کے سامنے اپنا مفاد نہیں ہوتا، ان کے سامنے دین ہوتا ہے، ان کے سامنے قوم و ملت کا اجتماعی مفاد ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا فیصلہ پہلے سے آ چکا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا فیصلہ ان کے لیے ہو چکا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ مشرکین مکہ جن کے سامنے دنیا کی دولت ہی سب کچھ تھی، اقتدار ہی سب کچھ تھا، اور جن کے سامنے لذات دنیا ہی سب کچھ تھی، پھر وہ شراب کی شکل میں ہو یا شباب کی شکل میں ہو یا خواتین کی شکل میں ہو، ان کے سامنے وہی بات تھی۔ اس لیے ابو طالب کے سامنے آ کر کے انہوں نے وہی بات رکھی کہ سرداری چاہیے، سردار بنا لیں گے، مال و دولت چاہیے، قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، عورتیں چاہیے تو جتنی عورتیں کہیں گے ان کے حوالے کر دیں گے، لیکن یہ کام بند کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار تھے، اللہ نے جو کام سپرد کیا تھا اور جس کام کے لیے 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے تھے، ایسے لوگوں میں سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تھا ابو طالب، اپنے چچا ابو طالب کی بات سن کر کے کہ یہ مکے کے بڑے لوگ ہیں، یہ مکے کے سردار ہیں، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی بات سن لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیے کیا کہنا ہے۔ ان لوگوں نے یہی بات جو ابو طالب سے کہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی، اور ایسی بات کہی جس کا کرنا مکے والوں کے لیے ناممکن تھا۔ یہ تو بہت چھوٹی پیشکش انہوں نے کی تھی کہ ہم سردار بنا لیں گے، ہم مال و دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، ہم خواتین سے نکاح کر دیں گے، یہ تو بہت معمولی پیشکش تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج بھی لا کر کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر کے رکھ دیں، اور یہ چاہیں کہ میں ان کی یہ بے پیشکش قبول کر لوں کہ میں باپ دادا کا دین مان لوں اور اسی کی دعوت و تبلیغ کروں، اور اللہ نے جو دین مجھے دیا ہے اور جس دین کی تبلیغ کی ذمہ داری دی ہے اس سے رک جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔
ظاہر بات ہے سورج لا کر کے چاند لا کر کے ہاتھ میں رکھنا قیامت تک کسی کے لیے ممکن نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو، ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنے چچا سے یہی بات کہی کہ میں ان کی بات نہیں مان سکتا، مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرتا رہوں گا، اپنی کوشش میں لگا رہوں گا. اگر میں اپنے کام کو پورا نہیں کر سکا اور درمیان میں مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تو اس کے لیے میں تیار ہوں، اور اللہ نے جان سلامت رکھی تو میں اپنا کام پورا کر لوں گا. مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے یہ بات کہی تھی تو حضور کو اس بات کا احساس ہوا کہ سبب کے درجے میں دنیا میں جو ایک بڑا سہارا اور بڑی ڈھارس تھی، جن کے وجود کی وجہ سے مکے والے کھلم کھلا جان مال پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے، اب یہ آخری سہارا بھی جا رہا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے تم کرتے رہو، جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھے گا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی وہ آنکھ پھوڑ دی جائے گی. حضور کو حوصلہ دیا، ہمت دی اور اپنی رفاقت، اپنا ساتھ، اپنی مدد اور تعاون کی پیشکش کی. یہی وجہ ہے کہ جب عین انتقال کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ بات کہی تھی کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے. احاجک بہ عند اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کی طرف سے اللہ سے جھگڑوں گا، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں. تو سب سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ابو طالب جہنم کے عذاب کے ڈر سے، موت کے خوف سے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، مکے کی بوڑھی عورتیں تم کو تانا دیں گی. جب یہ بات ان لوگوں نے کہی تو ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا تھا جس کے بعد سانس نہیں رہی، وہ کلمہ یہ تھا، وہ بات یہ تھی، وہ جملہ یہ تھا، اموت علی ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل گرفتہ وہاں سے اٹھے تھے، اور ایک عجیب سی کیفیت تھی. اللہ پاک کی طرف سے جہاں ہمیشہ آپ کے لیے ہمدردی کے، محبت کے جملے آتے تھے، اللہ پاک کی طرف سے سخت جملہ آیا، اور یہ کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی سخت آیت پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں، دو ٹوک انداز میں اللہ نے یہ بات کہی تھی. حضور کی جو بھی دلی کیفیت رہی ہوگی اللہ پوری طرح واقف تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا. آپ کا کام بات کا پہنچا دینا ہے، دعوت و تبلیغ آپ کا کام ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے آپ کے ذمے یہ بات نہیں ڈالی، اور کل قیامت کے دن ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں شخص نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا. آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا. آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری بات پہنچا دیجئے، ماننا نہ ماننا ان کے اختیار کی بات ہے. وہ اگر نہیں مانیں گے ہم آپ سے باز پرس نہیں کریں گے. ہدایت دینا ہمارے اختیار کی بات ہے، ہم جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے.
نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کے سرخیل تھے، اللہ پاک کا فیصلہ آ چکا تھا کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم اپنے ان بندوں کے لیے جنہیں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یہ ہے انہم لہم المنصورون، انہی لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو مدد کیے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی۔ سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، لأغلبن انا، ہم اور ہمارے رسول ہی غالب رہیں گے۔ یہ نتیجہ آنے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے اور درمیان میں حالات اونچے نیچے ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، 23 سالہ زندگی، کن حالات سے آپ گزرے۔ مظلومانہ زندگی کی انتہا ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ظالموں نے آپ کی جان لینے کا بھی ارادہ کر لیا تھا، اور اس برے ارادے کے ساتھ آپ کے گھر کو گھیر بھی لیا تھا، اور ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا تھا، تاکہ حضور کے خاندان بنی ہاشم کے لیے بدلہ لینا ناممکن ہو جاوے۔ اللہ کا فیصلہ آیا، اللہ نے اپنے نبی کو حفاظت کے ساتھ نکالا، مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ لیکن یہ 23 سال کا عرصہ جو تھا، آپ کے دنیا میں آپ کے نبوت ملنے سے لے کر کے دنیا سے پردہ کی کرنے تک درمیان کے جو حالات رہے وہ انتہائی تکلیف دے رہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی مظلومیت کی انتہا تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُذِرْتُ فِی اللَّهِ مَا لَمْ یُؤْذَ أَحَدٌ مِّن قَبْلِی، اللہ کے راستے میں دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جتنی اذیت اور تکلیف مجھے دی گئی ہے، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اتنا ستایا گیا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ منورہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا۔ مکے کے لوگ بار بار مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے، کبھی جاتے تھے تو مدینے کے اونٹ اور بکریاں جو مدینے کے باہر جنگلات میں چرتی رہتی تھیں انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ مدینے کے لوگ جنہوں نے آپ کو پناہ دی تھی، جب مدینے کے باہر ان کو مل جاتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے دست درازی کیا کرتے تھے، ان کی جان مال کے درپے ہوا کرتے تھے۔ اور کبھی مدینے پر چڑھ کر کے آئے، بدر کا مارکا پیش آیا، احد کا مارکا پیش آیا، خندق کا مارکا پیش آیا، مدینے میں بھی چین لینے نہیں دیا، حالات رہے، حتیٰ کہ لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ لوگ مذاق اڑانے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کی طاقتیں اللہ ختم کر دے گا اور ان کی سلطنتیں تمہارے زیر نگیں آ جائیں گی۔ تو جن مشرکین نے اس بات کو سنا ان میں سے کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ رات میں چین سے سو نہیں پاتے اور قیصر و کسریٰ فتح کرنے کی بات کرتے۔ حضور نے فرمایا تھا ایسا امن و امان آئے گا، ایسا امن و امان آئے گا کہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے ایک عورت تنے تنہا سونے چاندی کے زیورات سے لدی پھندی مکہ مکرمہ آئے گی حج عمرے کے لیے، راستے میں کوئی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں رہے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ قبیلے دمار کے لوگ کہاں رہیں گے؟ یہ اس زمانے کے مشہور ڈاکو تھے، اس زمانے کے کچھ قبائل تھے جن کو ڈاکہ زنی میں جو شہرت رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ وہ لوگ کہاں رہیں گے؟ حضور نے فرمایا وہ سب حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہوں گے۔ لیکن پھر یہ زمانہ تکلیف کا ختم ہوا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ آخری جیت کس کی ہوئی؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، انہم لہم المنصورون، انہی لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ میں ہی اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا جو لشکر ہوگا، یعنی جو جند اللہ کا لشکر، اللہ والے لوگ جن کو اللہ ایمان کا کمال دے گا اور جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کامل ہوں گے، ڈنڈی مار کر کے عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں چور راستہ تلاش نہیں کریں گے، من وعن اللہ کا جیسا حکم ہے کامل اطاعت اللہ کی کریں گے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صفات پر یقین، اور جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل میں سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک لگے رہیں گے۔ یہ جند اللہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان کا چکر چھوڑ دیجئے، حتی حین، کچھ وقت تک کے لیے صبر کیجئے، حالات کا انتظار کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ جو چاہو گے وہ ہو جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، ایک وقت تک آپ انتظار کیجئے، ان کا چکر چھوڑ دیجئے، ان کی دی جانے والی اذیت اور مصیبت پر صبر کیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان کو دیکھتے رہیے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ بھی دیکھ لیں گے اللہ کے عذاب کو۔ اللہ کے علم میں ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، آپ بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ نے دکھا دیا، بدر کے میدان میں آئے تھے، 1000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ، جن کی تعداد 313 تھی، جن میں 70 ہی لوگوں کے پاس تلوار تھی، باقی سب نہتے تھے، اور 1000 افراد پر مشتمل مکے والوں کا لشکر پوری طرح ہتھیار سے لیس ہو کر کے آیا تھا۔ اور بدر کے میدان میں پہلا مارکا، کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، اللہ نے مدد کے لیے فرشتے اتارے تھے، اور ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ جو اللہ کا لشکر تھا، جند اللہ، صحابہ کرام، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ 70 مشرکین مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے تھے۔ حضور نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ عتیبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، نام کے ساتھ حضور نے بتایا تھا۔ 70 مشرکین مارے گئے تھے، جتنے سردار تھے سب بدر میں مارے گئے تھے، اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور گرفتار ہونے والوں میں سب اپنے رشتہ دار ہی تھے، مرنے والوں میں سب رشتہ دار ہی تھے۔ یہ پہلا عذاب تھا، مکے نے اپنے سارے سرداروں کو گنوا دیا تھا، اور پھر ابو سفیان کو مکے کی سرداری ملی تھی۔ مکے کی بوڑھی عورتیں روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہمارے بڑے مر گئے تو چھوٹے بڑے ہو گئے۔ اللہ کا عذاب انہوں نے دیکھ لیا۔ احد کے میدان میں آئے، 4000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے، وہاں شکست کھا کر کے گئے۔ خندق میں آئے، 24000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے، ناکام اور نامراد واپس گئے۔ اور پھر فتح مکہ کا مارکا پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو لے کر کے گئے اور مکے پر چڑھائی کی اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ کا عذاب مسلمانوں نے بھی دیکھا، اللہ کے نبی نے بھی دیکھا کہ اللہ کے دشمنوں پر اللہ کا عذاب آیا، اور جن پر عذاب آیا تھا انہوں نے بھی جھیلا اور بھگتا۔
آپ بھی دیکھیے کب ان پر ہمارا عذاب آتا ہے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے آنے کی جلدی مچاتے ہیں؟ کہ اگر تم سچے ہو اور تمہارا خدا ہے اور سچا ہے تو عذاب بھیجتا کیوں نہیں؟ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب ان کے میدانوں میں ہمارا عذاب اترے گا، نازل ہوگا، تو یہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا تھا تو آپ نے جب خیبر کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور جو معرکہ چل رہا تھا روزانہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا تھا، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں فرمایا کہ کل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا، وہ اللہ کو محبوب ہوگا، اللہ اس کو محبوب رکھے گا۔ دوسرے دن جب سب بیٹھے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں تھوڑا سا ایسے اونچا ہو کر کے بیٹھا تھا کہ حضور کی نظر میرے اوپر پڑے اور جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے تاکہ یہ عزت مجھے ملے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر نظر ڈالی، پھر پوچھا علی کہاں ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ آنکھ آئی ہوئی ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ ظاہر بات ہے جس آدمی کی آنکھ آ جاتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، حضور نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی اور بینائی کمزور نہیں ہوئی، اور حضور نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضور نے اپنی تلوار بھی عنایت فرمائی اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، اور جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو حضور نے فرمایا تھا اللہ اکبر خریبت خیبر فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اللہ کی کبریائی بیان کی اور خیبر کے ویران اور برباد ہونے کی خبر دی، اور فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب ان کے میدانوں میں اترے گا تو وہ صبح ان کی بہت بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اللہ نے فرمایا دوبارہ کہ آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دنیا کا عذاب تو ان پر آ چکا کہ بدر میں مارے گئے، خیبر میں ہزیمت اٹھائی اور خندق کے اندر نامراد واپس ہوئے، اور پھر مکہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیرا پروردگار بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس عیب سے پاک ہے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کو اولاد ہے، اللہ کے شریک ہے۔ اللہ ان سب تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور ہمارے رسولوں پر سلامتی ہو جنہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا، ہم نے جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو انہوں نے پورا کیا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ عزت و آبرو کی پرواہ کی، نہ آل اولاد کی پرواہ کی، اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ جن لوگوں نے اتنی قربانی دی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی وہ مبارکباد اور سلامتی کے مستحق ہیں۔ اللہ نے فرمایا سلام علی المرسلین، رسولوں پر سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔
ہم 3 بھائی آپس میں مل کر کاروبار کر رہے تھے. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوی بچے ہیں. سوال یہ ہے کہ اب مرحوم بھائی کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا ہے تو مرحوم کے بیوی بچوں سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے مشترک کاروبار ہے تو مرحوم کے جو وارثین ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہے, اور مشترکہ مال سے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تمام مالکوں کی اجازت ضروری ہے. مال و جائیداد میں زمین و کاروبار حساب کر کے مرحوم کی بیوی بچوں کو دے دیا جائے یا ایک ہی کاروبار کرے؟ اگر وہ اپنا حصہ مانگے تو ان کو دے دیا جائے, اور اگر ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور کرنے کی حیثیت میں نہ ہو تو دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کیا جائے, اور جب وہ اس حیثیت میں آ جائے کہ اب اپنا کاروبار کر سکے تو ان کا جو بھی حق حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے. مرحوم کا بہت سارا پہننے والا کپڑا ہے, اس کا کیا کرے؟ وہ اس کے وارثین کا حق ہے, بیوی بچوں کا, ان کو دیا جائے, وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. مرحوم کی زندگی میں تندرستی کی حالت میں بہت ساری نمازیں چھوٹی تھیں تو کیا نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ان کے وارثین کی ذمہ داری ہے, وہ دینا چاہیں تو اپنے حصے سے دے سکتے ہیں. یہ کچھ لوگ ہر ہفتہ تبلیغی جماعت کے بارے میں سوالات بھیج رہے. مہربانی کریں اس طرح کے سوالات جس سے انتشار پیدا ہو اور ہمارا درس قرآن جو ہے دوسروں کی نظروں میں جو ہے اختلاف کا سبب بنے, ایسا سوال لے کر کے نہ آئے. یہ ہر ہفتہ میں دیکھ رہا ہوں. حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کو اولاد ہوئی تھی, لیکن ان کے بارے میں سنا ہے کہ ازواج مطہرات میں ان کا شمار نہیں, اور نہ ہی ان کے نکاح کے بارے میں کہیں سنا ہے. یہ حضور کی بیوی نہیں تھی, حضور کی باندی تھی, اور باندی سے نکاح نہیں ہوتا, بغیر نکاح کے اللہ نے اس کو حلال کیا. ہم رنگین چڑیا پال سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان کی دیکھ ریکھ اور ان کے کھانے پینے کا وقت پر آپ انتظام کر سکتے ہو تو پال سکتے, اور نہیں کر سکتے تو نہیں پالنا چاہیے. اگر نماز میں پیشاب لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دیں گے, جا کر کے پیشاب کریں گے. پیشاب پاخانے کی حاجت اور تقاضا ہو, ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. رات کو سوتے وقت کیا پڑھیں جس سے پورا دن چکتا ہو جائے؟ اپنا محاسبہ کریں, پورے دن کا جائزہ لیں, جو نیکیاں ہو گئی ہوں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اس پر اللہ سے معافی تلافی کر کے کلمہ پڑھ کے سو جائیں. معلوم نہیں صبح اٹھتے کہ نہیں اٹھتے. ہمیں خواب کیوں دکھتا ہے؟ اب یہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا. ایک ساتھ کتنے سجدے کر سکتے ہیں؟ جتنا سجدہ آپ چاہیں کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. شہر میں موٹر سائیکل کی اسکیم نکلی ہے, اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تمام اسکیمیں الگ الگ ہیں. آپ کو جس اسکیم میں حصہ لینا ہو, فائدہ اٹھانا ہو, اس کی پوری معلومات لے کر کے آئیں, پھر آپ کو بتائیں گے. امامت کے دوران صفوں میں مقتدی دونوں ہاتھ کینچی کی طرح باندھ کر کھڑے رہتے, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاتھ باندھنے کا جو مسنون طریقہ ہے اسی طریقے سے ہاتھ باندھیں گے. اجتماع گاہ میں ہر نماز میں رکوع اور سجدے میں 2 تکبیر بولی جاتی ہے, تو کسی تکبیر پر رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے, پہلی یا دوسری پر؟ پہلی ہو گئی پھر آپ کر سکتے ہو. چیزوں کے تبادلے میں ورتلا قیمت کا اعتبار ہوگا یا اوزان کا؟ کیونکہ قیمتوں میں قدر فرق ہوتا ہے, مثلا گیہوں, چاول, شکر, گڑ اور زیورات وغیرہ. کیونکہ گھروں میں خواتین ان سب چیزوں کا بدل پھیر کرتی ہیں. اس طرح پانی کا میٹھا پانی 1 کین دے کر 2 کین بورنگ کا لینا دینا. دیکھو شریعت نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے وہ 6 چیزیں ہیں. اس میں کمی زیادتی سود اور ربا کہلاتا ہے, بیاج کہلاتا ہے. اس کے علاوہ
اور جو چیزیں ہیں اس میں کمی زیادتی کے ساتھ لین دین کر سکتے. برادران وطن کو دعا دینا یا ان کے لیے دعائیہ کلمات کہنا کیسا ہے؟ کہنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو توحید کا پیغام، اللہ کی ربوبیت، دین حق بتائیں، اور اگر اسی کے ساتھ ہم ان کی ہدایت کے لیے اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا ملے یہ دعا دینا چاہے تو دینا چاہیے. نکاح کی مجلس میں عموماً کچھ برادران وطن مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ آ سکتے، لانا چاہیے. وہ دیکھیں، ہو سکتا ہے اللہ دل بدل دے. جس طرح سفید بال کو کلر کر سکتے ہیں، کیا اسی طرح کالے بال کو بھی کلر کر سکتے ہیں؟ سفید کر لو، کوئی حرج نہیں. بلیڈ سے کسی چیز کو کاٹ کر کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے. ہمارا امتحان ہے، کامیابی کے لیے دعا کریں. سب سے گزارش ہے جو بچے اس وقت امتحانات دینے کی تیاری کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ کو ناپسند ہو اس کو مکروہ کہتے ہیں. ظاہر بات ہے اللہ بڑی شان والا ہے. ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ جو اللہ قبول فرما لے. اب ظاہر بات ہے جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی پسند بھی اتنی اونچی ہوتی ہے. ہم اس درجے کی عبادت نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے. ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں کیسی پتہ ہے. اب اس میں مکروہ کرنا، ظاہر بات ہے اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کیسے قبول کرے گا. اس لیے مکروہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کچھ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے، یہ خلاف سنت ہے. لیکن جہاں مجبوری ہو کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے اور اگر بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو وہ پیشاب کہیں جائے گا نہیں. جیسے آپ ایئرپورٹ پر چلے جاؤ گے تو بعض ایئرپورٹ پر ایسا ہوتا ہے کہ نیچے نالی وغیرہ نہیں ہوتی، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مجبوری ہے تو وہاں کر سکتے. وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ اگر سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی، لوٹانے کی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا عصر اور مغرب کے درمیان دینی عصری کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے. اگر احتلام ہوا اور پتہ نہ چلا تو ایسی حالت میں جو نماز پڑھ لی تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز دوہرا لیں گے، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں پڑھے نماز نہیں ہوئی. نماز کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ نہیں ہے. اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، اور اگر درمیان میں سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں کو قبر میں ان کی دلجوئی کے لیے حور دی جاتی ہے، تو اللہ کی نیک خواتین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ ان کے لیے بھی کچھ انتظام کریں گے. پانچوں وقت کی نماز کون سی جہری اور کون سی سری ہے؟ فجر کی، مغرب کی، عشاء کی یہ جہری ہے، ظہر اور عصر کی سری ہے. سری کے معنی جو کچھ بھی پڑھا جائے گا سورہ فاتحہ اور سورت وہ بغیر آواز کے. زید عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں شریک ہوا، امام کی سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہو چکی تھی، اسے جماعت تو پوری مل گئی مگر وہ ثنا نہیں پڑھ سکا تو بھی نماز ہو جائے گی. مسجد کے سفیر جو چندے کے سلسلے میں آتے ہیں، کچھ رقم و صدقے کی نیت سے دے دیتا ہوں، ساتھ میں اپنے مرحومین والدین کو بھی شریک کر لیتا ہوں، کیا درست ہے؟ مسجد میں صدقے کا پیسہ نہیں لگتا، نہیں چلتا، عطیہ دینا چاہیے، ثواب پورا ملے گا. اور جتنے لوگوں کو شریک کرنا چاہو کر سکتے ہو. میں نے کسی مولانا سے سنا کہ جو شخص پہلی مرتبہ نئی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اسے جب تک مسجد قائم رہے گی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. کسی بھی نیک عمل کو جب آدمی پہلی مرتبہ کرتا ہے
بعد میں وہ عمل جتنے لوگ کرتے رہیں گے تو کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے پہلی مرتبہ کیا تھا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ قضاء عمری نماز عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے۔ میرا ایک دوست ہے، ہماری گلی میں بلڈنگ بن رہی تھی، وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کو سب کو 100 روپیہ دینا چاہیے تھا۔ اب یہ اللہ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ جس کو جو دینا چاہے دیتا ہے۔ اس طرح کے جملے اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر قلبی ذکر خفی کس طرح کیا جائے، طریقے سے آگاہ فرمائے۔ مزید یہ بھی بتائیں کہ ذکر قلبی ذکر لسانی سے کتنا درجہ زیادہ افضل ہے۔ ذکر قلبی کہتے ہیں دل کا اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا، اسی کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں کہ وہ سنائی نہیں دیتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو اور یہ خیال کرے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ جب آدمی اس طرح کچھ دنوں تک محنت کرتا رہے گا اور یکسوئی کے ساتھ کرتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دل اللہ اللہ بولنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب ذکر لسانی سے زیادہ ہے۔ جب ایک مرتبہ دل جاری ہو جاتا ہے تو پھر دل 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ زبان سے آدمی 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن دل اگر جاری ہو گیا تو پھر دل 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ظہر کی فرض نماز سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ثواب میں تہجد کی 4 رکعت کے برابر ہیں، کس صورت میں؟ اذان سے پہلے پڑھنے پر یا اذان کے بعد پڑھنے پر؟ وقت ہو گیا، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، سنت کا جو ثواب ہے وہ پورا ملے گا۔ بینکوں کے سودی کاروبار کی سرپرستی کرنے والے ڈائریکٹر، چیئرمین، وائس چیئرمین نیز بینک کے ملازمین کے یہاں شادی کا ولیمہ یا طعام کھانا حلال ہے یا حرام؟ جس کے یہاں آمدنی حلال ہوگی، حلال پیسے سے جس نے کھانے کا انتظام کیا ہوگا اس کے یہاں کھانا درست ہے، اور جس کے یہاں حرام پیسے سے انتظام کیا گیا ہوگا اس کے یہاں کھانا درست نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بینک میں ملازمت کرتے ہیں، بینک کے ڈائریکٹر چیئرمین ہیں، لیکن اس جیسے کاموں کے اندر وہ وہاں کا پیسہ نہیں لگاتے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر کسی حرام کام میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن حرام کھلاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ایسا سوال پیدا کرنا جس سے لوگوں میں ناراضگی ہو، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی بینک کا چیئرمین ڈائریکٹر ہے تم کو حرام ہی کھلائے گا، اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بینک کا ڈائریکٹر چیئرمین نہ ہو وہ تم کو حلال ہی کھلائے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کے انتقال پر نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی، ابو طالب کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مسلمانوں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز میں امام صاحب نے قاعدہ اولیٰ میں سلام پھیر دیا، مقتدیوں نے اللہ اکبر کہا تو امام صاحب نے کھڑے ہو کر تیسری رکعت مکمل کی اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کی، تو کیا نماز ہو گئی؟ ہو گئی۔ اگر نماز میں ہنسی آ جائے تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟ ہنسی آئی اور آواز بازو والے نے سن لی یا آواز نکلی خود نے سن لی تو وضو ٹوٹ گیا، اور وضو ٹوٹا تو نماز نہیں ہوگی۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات چیت بند ہو تو اس کے بارے میں حضور کا کیا فرمان؟ اللہ نے منع کیا۔ کوئی گلے ملے تو کس طرح؟ کسی مسلمان سے جب آمنا سامنا ہو تو سلام کرنا چاہیے، اور کچھ
دنوں کے بعد ملاقات ہو، لمبی مدت کے بعد ملاقات ہو اور گلے ملنا ہو تو مل سکتے ہیں۔ اصل میں معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو، گردن سے گردن ملانا یہ معانقہ ہے۔ ہمارے یہاں سینے سے سینہ ملاتے اور بعض لوگ ایسے دباتے، تو یہ معانقہ نہیں ہے، یہ مصادرہ ہے، سینے سے سینہ ملانا۔ اصل گردن ملائی جاتی ہے اور لوگوں کو ڈھنگ نہیں ہے، لوگ سینہ ملاتے ایسا سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقہ، یہ غلط طریقہ ہے، تھوڑا سا جھک کر کے گردن سے گردن ملائی جاتی۔ مصلی پر اکثر مکہ و مدینہ کی میناروں کی تصویریں ہوتی ہیں، اس پر کھڑے ہونا یا بیٹھنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ تصویر ہے، اور کوئی غیر مسلم یہ کام کرے گا تو ہم کو کیسا لگے گا؟ جیسے کعبے کی تصویر ہے یا گنبد خضرا کی تصویر ہے اور کوئی مشرک اس کے اوپر کھڑا ہو تو آپ کو برا لگے گا؟ خون گرم ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے اپنے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے اس کا احترام کریں۔ بہتر یہ ہے کہ مصلی پر یہ چیزیں نہ ہوں، مصلی پر یہ چیزیں نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ مصلی سادہ ہونا چاہیے، تصویروں والا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پٹھان صاحب تھے، وہ کسی ہندو کو جو ہے قبلہ رخ پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو جا کر پیچھے سے اس کی گردن پکڑی اور دبا کر کہنے لگے ہمارا کعبے کی طرف پیشاب کرتا ہے۔ اور بیچارہ کمزور تھا، معافی مانگ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس نے دیکھا کہ پٹھان صاحب ادھر ہی منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے، تو اس نے پٹھان صاحب کو کہا کہ ادھر کعبہ ہے، بولے ہمارا کعبہ ہے۔ اتنی چھوٹی شرٹ یا قمیص پہننا کہ سجدے میں جاتے ہوئے کمر کھل جائے کیسا ہے؟ اگر نماز کی حالت میں سطر کھلا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ ناف ہے، ناف کا آگے اور ناف کے برابر پیچھے، یہاں سے لے کر کے گھٹنے تک مرد کا یہ اتنا حصہ سطر ہے۔ اب اگر ابھی جو طریقہ نکلا ہے کہ پہلے جو پینٹ ہوتی تھی وہ ناف تک ہوتی تھی اور اب جو ہونے لگی وہ نیچے تک ہونے لگی، اب تو ایسی پینٹ پہن کے لوگ چلتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پینٹ میں حق دیا ہے، اور وہ ایسے نیچے جھولتے رہتی ہے اور اتنی نیچے کرتے کہ آدھی پاورٹی کھلی رہتی ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نیچے اتر جائے گی۔ لوگ نقالی کرنے میں بھی یہ بھی نہیں دیکھتے کہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ سطر کھلے گا نماز نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ ایک پٹھان صاحب نماز پڑھ رہے تھے جمعہ کی نماز، اور ایک آگے ان کے ایسے ہی نوجوان آ گیا۔ وہ جب سجدے میں گیا ظاہر بات ہے دکان دکھنے لگی۔ پٹھان صاحب نماز ختم ہوئی تو کہنے لگے ہم 8 دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے آتا، وہ بھی ہماری نماز تو نے خراب کر دی۔ تو کم سے کم اپنا خیال نہیں ہے تو پیچھے والے کا خیال کرنا چاہیے۔ فضائل کے معنی کیا ہے؟ فضل والا، ایک شخص سے ایک ہاتھ اٹھا کر کے سلام کرتا ہے، کیا عمل درست ہے؟ آدمی اگر قریب ہو تو آواز سے سلام کرنا چاہیے تاکہ وہ سن لے، اور اگر ہم اتنی دور ہے کہ آواز نہیں جا سکتی تو ایک ہاتھ اٹھائیں گے، 2 کیسے اٹھائیں گے؟ کفایت شعاری اور فضول خرچی میں کیا فرق ہے؟ کفایت شعاری یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے، اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق ضرورت کے بقدر خرچ کرنا کفایت شعاری میں آئے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے نوازا تو خوب ہے، اللہ نے نوازا ہے، آدمی اچھا کھانا کھا سکتا اور گھر والوں کو چٹنی روٹی کھلا رہا،
یہ کفایت شعاری نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ سن رہے ہو؟ اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کو چلنا چاہیے۔ اللہ نے بادشاہ بنایا ہے تو خرچ بادشاہ جیسا رہے گا، وزیر بنایا ہے وزیر جیسا رہے گا، امیر بنایا ہے امیر جیسا رہے گا، اور اللہ نے درمیانی درجہ دیا ہے تو اس درجے کا، اور غریب بنایا ہو تو اس درجے کا، سب کی حیثیت الگ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نے بندے کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت دکھائی دینا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے دیا بہت ہے لیکن ایک دم سادہ پہنتے، اور جب کبھی ایسا کوئی آدمی آتا ہے تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یار کہیں مانگنے تو نہیں آ رہا، مانگنے والا تو نہیں ہے۔ اللہ کو یہ عمل ناراض کرتا ہے۔ جیسے کسی یتیم بچے کو، کسی غریب بچے کو ہم نے پالا اور اس کی ساری ضرورت ہم پوری کرتے، ساری ضرورت ہم پوری کرتے، اس کو اچھا لباس بھی دے رہے، اچھا کھانا بھی دے رہے، اب اگر وہ کہیں مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یار سب تو میں دے رہا ہوں اس کو، اس کے بعد یہ دوسروں کے پاس مانگ رہا ہے۔ آدمی اپنی بے عزتی اور توہین سمجھتا ہے، یہی حال اللہ کا ہے۔ اللہ نے جب اپنے کو دیا ہے تو کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، اور جب دیا ہے تو وہ دی ہوئی نعمت نظر آنی چاہیے۔ اللہ نے امیر بنایا ہے تو امیروں کی طرح رہنا چاہیے، غریبوں کی طرح نہیں۔ عورتوں کو ناخن کی مہندی لگانا کیسا ہے، لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ناخن پر مہندی لگانا جس سے کلر آئے، ناخن پر پرت اور کوٹنگ نہ ہو تو لگا سکتے ہیں، لگانا چاہیے۔ اور اگر پرت آتی ہو، کوٹنگ ہوتی ہو جس سے پانی ناخن تک نہیں پہنچے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر گھر میں ایک ساتھ کئی بھائیوں کے بچے رہتے ہوں اور گھر کے بڑے جان بوجھ کر بچوں کی چیزیں لانے میں ناانصافی کرتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ الگ ہو جانا چاہیے۔ جب انصاف نہیں ہے تو پھر اپنا الگ ہو جانا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق جو رہے گا اللہ دے گا، کھائیں گے، نہیں دے گا صبر کریں گے۔ اگر شوہر اجازت دے تو بھویں اور بلیچ کرانا کیسا ہے، کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ کرا سکتے۔ نماز کے دوران سجدے میں ایک انگلی بھی اٹھی رہی تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز کی حالت میں اگر دونوں پیر زمین سے اس طرح اٹھ گیا سجدے کی حالت میں اور اتنی دیر اٹھا رہا کہ ایک مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا تو نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایک انگلی بھی ٹکی رہی 10 میں سے تو نماز ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا کہ عورتوں کا جماعت میں جانا کیسا ہے۔ اس وقت میں نے بہت مختصر جواب دیا تھا کہ نہیں جانا چاہیے۔ علماء نے اس سلسلے میں، مفتیان کرام نے اس سلسلے میں جو فتویٰ دیا ہے، جس میں مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرطوں کے ساتھ سوال کیا تھا کہ اگر خواتین جماعت میں جا رہی ہیں اور پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور جو جو شرطیں ہیں شریعت کی اس کی پوری پاسداری کرتی ہیں کہ محرم بھی ہے، پردہ بھی ہے، کسی طرح کا کوئی غیر مردوں کے ساتھ اختلاط بھی نہیں ہے، اور پھر جس جگہ جا کر قیام کرتے ہیں وہاں کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی۔ تو ان ساری شرطوں کے ساتھ ان کا جانا درست ہے، شرائط کا پاس و لحاظ کر کے،
تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا کہ آپ نے مختصر جواب کیوں دیا، اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور ابھی جو کچھ سوالات تبلیغی جماعت سے متعلق پچھلے ہفتے بھی آئے تھے، ابھی بھی آئے، تو مہربانی کر کے ایسے سوالات جس سے مسلمانوں میں آپس میں انتشار پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، اس سے بچو۔ آج حالات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنے سنگین ہیں کہ ہم لوگ متحد اور متفق ہو کر ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جزوی اختلافات تو ماضی میں بھی رہے ہیں، آج بھی رہیں گے، کل بھی رہیں گے، یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کو مسلکی اختلاف سے اوپر اٹھ کر کے ایمان اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کی بنیاد پر متحد ہونا پڑے گا۔ اس لیے سوال کرنے والے حضرات ایسے اختلافی سوالات نہ کریں۔ کل سے عشاء کی جماعت انشاءاللہ 9 بجے ہوگی، 26 مارچ بروز اتوار بعد نماز عشاء